अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कैपिटल व्यू के साथ मैं हूं नाहिद चौधरी। और नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे, इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से बड़ी चीज़ें सामने आ रही हैं, जहां बहुत शोर शराबा भी हो रहा है। एहतजाज की बात भी की थी और 8 फरवरी के हवाले से बड़ी हाइप क्रिएट करने की कोशिश की कि पूरा मुल्क बंद कर दिया जाएगा, लेकिन हम सब ने देखा कि ऐसा नहीं हो पाया। इसकी क्या वजूहात हैं, ऑब्वियसली इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन अब एक जो ताज़ा खबर सामने आई है, एक नई जो डेवलपमेंट है, वो इस बात की गमाज़ है, जो बात पहले भी की जाती है कि पार्टी में बहुत ज़्यादा डिवीजन है और बहुत ज़्यादा मुंतशिर इस वक्त पार्टी हो चुकी है। और हमने ये देखा है कि जुनेद अकबर का जो पीटीआई पार्लिमानी पार्टी से अलहदगी का इस वक्त ऐलान कर रहे हैं। एक ऑडियो लीक सामने आई है, ये बड़ी अहम ऑडियो लीक है, और जिस किस्म की वो इसमें गुफ्तगू कर रहे हैं, जिस बेजारी का इजहार कर रहे हैं, बल्कि सख्त गुस्से का इजहार किया जा रहा है कि वो असम्बली में अलग निशस्त लेने का ऐलान कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें किस तरफ इशारा करती हैं? अब बिल्कुल वाज़े तौर पे हमें नज़र आ रहा है कि वो अमीर डोगर से, शाहिद खटक से सख्त नाराज़ हैं कि उनको बात करने का मौका नहीं दिया जाता, और चीफ वेब के ख़िलाफ़ वो फट पड़े हैं। ओवरऑल जो सारी सिचुएशन है ये काफ़ी पेचीदा है। जितना भी पार्टी की तरफ से ये कहा जाए, इसको कवर करने की कोशिश की जाए कि मामलात जो हैं वो ठीक हैं, इस तरह से नहीं हो रहा जैसे नज़र आ रहा है। लेकिन इस किस्म की जब ऑडियो लीक्स सामने आ जाती हैं तो फिर सारा मंजरनामा खुलकर सामने आ जाता है। ये जो ऑडियो लीक है, इसके कुछ जुमले मैं चाहती हूँ कि हम आपको सुनवाएं, फिर आके इस पे बात करेंगे। भाईजान, मेरी तो बर्दाश्त खत्म हो गई। आज के बाद मैं ना आपके पार्लिमानी कमेटी का हिस्सा हूँ, न मैं चीफ विप को मानता हूँ, न पार्लिमानी लीडर को मानता हूँ, न किसी और को मानता हूँ। ये कौन सा तरीका है यार? हम साल में, मैं पिछली रमजान के बाद उठा हूँ और जो है बजट में उठा हूँ। ये कौन सा तरीका है यार? हम रोजाना यहाँ क्या चोले खाने आते हैं? हर बात पे चंद लोगों ने रोजाना बोलना होता है यार। ये कौन सा तरीका है? चीफ विप कौन होता है कि रोजाना फैसले करे कि फला रोजाना बोलता है? कोई तरीका है? कोई इंसानियत है आप लोगों में? कोई शराफत है? हमारी शराफत को गलत समझ रहे हो यार? ये कौन सा तरीका है कि रोजाना वो बोलेगी और हम करने हम डिस्क पर जाएंगे? इस इतनी हिम्मत ही नहीं हो रोजाना शक्ल दिखानों का मजाक बनाए चल लोग रोजाना हर टॉपिक पे आप लोग बात करते हैं। ये कौन सा तरीका है? मैं आज से पार्लियामेंट का, पार्लिमानी कमेटी का भी हिस्सा नहीं हूं और आप लोगों का हिस्सा नहीं। मैं अपनी, या मुझे आजाद पोजीशन पे दे, मैं स्पीकर से बात करूंगा और आपके साथ बैठना ही नहीं। ये कोई शराफत है? ये गुफ्तगू आपने सुनी जो ऑडियो लीक इस वक्त सामने आई है, और मुबसरीन की राय इस वक्त ये है कि पीटीआई में अंदरूनी जो इख्तलाफात हैं और जो कमज़ोरियां हैं वो बहुत अब खुलकर सामने आ गई हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत वाज़े तौर पर इस वक्त देखी जा सकती हैं कि पार्टी में चल क्या रहा है। हमारे पैनलिस्ट इस पर बात करेंगे। मेरे साथ इस वक्त जो पैनलिस्ट मौजूद, इंट्रोडक्शन में आपसे करा देती हूँ। हमें रशीद साफ़ी साहब प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं, शनीला मार साहिबा हिस्सा है पैनल का, डॉक्टर फ़ारूक आदिल साहब, और लाहौर स्टूडियोज़ में आगा इकरार हारून साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। आप चारों का बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। साफ़ी साहब, ये कोई नई बात नहीं है, इस किस्म की ख़बरें अक्सर आती रहती हैं, और अभी जुनेद अकबर, ये हमने ये भी देखा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ये एक ट्रेंड रहा है कि एक बंदे को एक मरतबा बहुत ऊपर उठा देते हैं और उसके बाद फिर बिल्कुल फ्लैट कर दिया जाता है। इसकी क्या वजह है? अंदरूनी तौर पर जो साजिशें हो रही हैं, इसकी ये वजह है। और ये आज जो ऑडियो लीक सामने आई है, आप इसको किस तरह से देख रहे हैं कि मज़ीद जो अंदर की कमज़ोरियाँ उनकी हैं और जो अंदरूनी इख्तिलाफ़ात हैं, अब वो खुलकर सामने आ गए हैं? शुक्रिया नाहिद। दो बड़े ओहदे हैं अपोजिशन के पास इस वक्त पार्लियामान के अंदर। एक अपोजिशन लीडर है कौमी असम्बली में और दूसरे अपोजिशन लीडर है सेनेट में जी। दोनों का ताल्लुक़ पीटीआई से नहीं है। कौमी असम्बली में हमारे डॉक्टर साहब के प्यारे महमूद खान अचकज़ई साहब बुराजमान है सीट पे, और यहाँ पे अल्लामा साहब, उनसे मुलाकात तो कराएं हमारी, राजा करवा देंगे सर आपकी। लेकिन फिर आपके प्यार मोहब्बत में शायद कमी हो जाए उनकी। तो आपको तो खुशी होनी चाहिए। नहीं, मुझे कोई खुशी नहीं होगी। वो मज़ीद जो उन्होंने अभी आज तक जितनी भी बातें की है वो इंतशार की बातें की है। एक तो बलूचिस्तान में उनकी जो कौमी असम्बली के फ्लोर पे उन्होंने जो गुफ्तगू की है कि किस तरह बलोचों को तज़ीक किया है और बलोच उस पर रिएक्ट कर रहे हैं। बलूचिस्तान से ख़बरें हमारी कौमी मीडिया में बहुत कम आती है, लेकिन एक कौमी सतह के लीडर को ये बातें ज़ेब नहीं देते कि वो लिसानियत और अलाक़ियत को वो परवान चढ़ाने की कोशिश करे। तो ये जुनैद अकबर की जो फ्रस्ट्रेशन है
یہ دراصل چیف ویب سے زیادہ دیکھے عامر ڈوگر صاحب بہت شریف النفس انسان ہے، وہ بھی پی ٹی آئی کے لیے انہوں نے قربانیاں دی ہے، جیل کی صوبتی بھی کاٹی ہے، انہوں نے پریس کانفرنس وغیرہ کے مراحل سے بھی وہ گزرے ہیں، لیکن پھر بھی وہ پارٹی کے ساتھ تو وہ لائل رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ عامر ڈوگر صاحب جو ہے پی ٹی آئی میں ایک سینسیبل آواز کے طور پر ہم اس کو کہہ سکتے ہیں، کیونکہ وہ ان کا مزاج تھوڑا سا جو ہے سیاسی ہے اور ایک سیاسی پس منظر سے ہے۔ تو جنید اکبر جو زیادہ نالا ہے وہ اپوزیشن لیڈر کے رویے سے نالا ہے۔ یہ جو اپوزیشن لیڈر نے پوری پارٹی کو یرغمال بنایا ہے، اس کے نتیجے میں پی ٹی آئی کی جو تھوڑی بہت تنظیم تھی، جنید اکبر صوبائی صدر رہے ہیں، پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے صدر رہے ہیں، عمران خان کے منظور نظر رہے ہیں، مارے کائی ہے، بڑی بڑی جو ایک انتخابی بڑے مارکے ہے وہ سر کیے ہے۔ جنید اکبر ملاکر نے جنسی تانا سے ان کا تعلق ہے، تانا علاقہ ہے، ملاکر نے جنسی کا صدر مقام ہے، وہاں سے یہ الیکشن لڑتے دیکھے بلاول بھٹو زرداری کو شکست دے کے قومی اسمبلی میں پہنچے ہیں۔ اس کے بعد جائیدادیں بیچ کے، میں ذاتی طور پر جنید اکبر کو جانتا ہوں، جائیدادیں بیچ کر انہوں نے پارٹی کے لیے کام کیا ہے، پارٹی پہ خرچی کی ہے، مارے کائی ہے، ان کے خاندان کے لوگوں نے صعوبتیں برداشت کی ہے۔ وہ ایک الگ قصہ ہے کہ جائز طور پر ان کے ساتھ یہ ہوا ہے یا ناجائز طور پہ، وہ ایک الگ، لیکن وہ ایک جینون کارکن ہے، وہ عمران خان کا بہت پرانا ساتھی ہے۔ محمود خان اچکزئی صاحب قومی اسمبلی میں اٹھ کے بات شروع کرتے ہیں، بلوچستان سے شروع کرتے ہیں، اور ان کی جو تان ٹوٹتی ہے افغانستان کے طالبان کے حق پہ، انڈائریکٹلی جا کے بات وہاں پہ وہ ختم کرتے ہیں۔ جو ان کے مقامی مسائل ہے، جو سیاسی مسائل، کہ بھئی آپ کو آئین بچانے کے لیے بھیجا تھا پی ٹی آئی نے اور عمران خان صاحب نے، اور آپ کی تحریک کا نام بھی آئین تحفظ آئین پاکستان ہے، اور آپ جا کے آئین کے خلاف باتیں کر رہے ہیں، آپ بلوچوں کی تضییق کر رہے ہیں، پشتونوں کو بڑکا رہے ہیں، آپ جو ہے دہشت گردوں کا انڈائریکٹلی آپ سپورٹ کر رہے ہیں۔ تو جنید اکبر جیسے لوگ جو سیریس، میں ان کو ایک سیریس وائس سمجھتا ہوں پی ٹی آئی میں، تو ان کا یہ گلہ بالکل حق بجانب ہے۔ یہ جو عامر ڈوگر صاحب سے ان کی شکایت ہے وہ بھی دور ہونی چاہیے، لیکن مجھے پتہ ہے کہ عامر ڈوگر صاحب بھی اڈیالہ سے کنٹرول ہو رہے ہیں، اور اس وقت اڈیالہ میں بیٹھی ہوئی شخصیت کے سنما پہ محمود خان اچکزئی کی فلم لگی ہوئی ہے، وہ جو کچھ کہتا ہے وہی ہوتا ہے، وہی ہو رہا ہے، اور اس کے نتیجے میں جو پی ٹی آئی کی رہی صحیح جو تنظیم ہے وہ مکمل ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گی، اور اس کی ایک جھلک آپ نے 8 فروری کو دیکھ لیا کہ کس طریقے سے ان کو ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا۔ تو میری نظر میں جنید اکبر جو کچھ کہہ رہے ہیں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، اور جنید اکبر کی طرح اس طرح درجنوں اراکینی پارلیمنٹ ہے جو سینٹ میں ہے اور قومی اسمبلی میں ہے، وہ پی ٹی آئی کے اس رویے سے نالا ہے کہ مارے کانے والے، پارٹی کے ساتھ مشکل وقت میں کڑے ہونے والے افراد جو ہے وہ سائیڈ لائن ہے، اور اڈیالہ سے ایک حکم کے ذریعے جو عہدے بانٹے گئے ہیں، چاہے تنظیم میں ہو یا پارلیمان میں ہو، وہ ان کو قابل قبول نہیں ہے۔ جن کا کوئی سٹیک نہیں ہے پارٹی میں، ان کو عہدے بانٹ دیے گئے ہیں، بنیادی الزامات پارٹی میں ہے نہیں نا، سٹیک کی تو بعد میں بات آتی ہے، حصہ نہیں ہے پارٹی کا۔ جنید اکبر کے جو بنیادی الزامات ہیں وہ یہی ہیں شلیلہ، کہ فیصلہ سازی جو ہے وہ چند مخصوص لوگوں تک محدود کر دی گئی ہے، اور ہم لوگ جو ہیں پرانے جو کارکن ہیں، ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے اب پارٹی میں، نہ ہم بات کر سکتے ہیں، ہمیں آگے نہیں جانے دیا جا رہا، تو اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ اب آزاد حیثیت سے آگے بڑھنے کا انہوں نے اعلان کیا ہے، اسپیکر قومی اسمبلی سے بھی رابطے کی بات کر رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں کس چیز کا اندیا کرتی ہیں، دیتی ہیں، جیسے صافی صاحب بات کر رہے تھے کہ مزید جو ہے پارٹی اس وقت ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ اس طرح کے معاملات پہلے بھی بہت سارے ہوتے رہے ہیں، لیکن اب جو گفتگو انہوں نے کی، جس بیزاری کا اظہار وہ کر رہے ہیں کہ میں بالکل تنگ آ چکا ہوں، اب میں کسی کو نہیں مانتا، کچھ بھی نہیں مانتا، اور اب میں ایک سائڈ پہ ہو رہا ہوں۔ بہت شکریہ ناہید۔ بات یہ ہے کہ جب سیاسی پارٹیاں ہوتی ہیں نا، ان کے اندر ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ ایوالو کرتی رہتی ہیں۔ پی ٹی آئی جو ہے اس میں یہ ہوا ہی نہیں کہ پارٹی جو ہے اس کی کوئی ارتقائی عمل سے گزر رہی ہو، ون مین شو ہے، ایک ہی بندہ ہے،
वो जो बात करेगा वही हुक्म का दर्जा रखेगा, वही फैसले कर रहा है, वही ओहदे बांट रहा है। अब वो जेल में बैठे हुए साफी साहब बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं कि महमूद खान अचकजई जो हैं उनका क्या लेना देना इस पार्टी के साथ। वही महमूद खान अचकजई है कि जिसके खिलाफ आप अपने वर्कर्स को भड़काते रहे हैं, जिसके खिलाफ आप बातें करते हैं। अब आपने उसी महमूद खान अचकजई को अपना ऑपोजिशन लीडर बना के अपनी पार्टी का रूहे रवा बना दिया है। उसको क्या पता होगा कि पार्टी के मसले क्या हैं, उसको क्या पता होगा कि पार्टी के अंदर जो सीनियर लोग हैं उनकी क्या कुर्बानियां हैं। जो कुर्बानियां देने वाले वो साइड पे बैठे हुए हैं। तो नवाशी साहब भी जेल में गए, मोहतरमा बेनजीर भट्टो भी एग्जाइल में गई, लेकिन उनकी पार्टियां चलती रही, टूट फूट का शिकार नहीं हुई। उसकी वजह ये होती है कि पार्टी के अंदर ओहदे जो होते हैं वो इस तरह से नहीं बांट दिए जाते कि एक बंदे की खुशनुदी के ऊपर चले। पार्टी के अंदर बैठ के मुशावरत होती है, जिन्होंने कुर्बानियां दी होती हैं, जिन्होंने पुराना साथ दिया तो वो आगे साथ होते हैं। अब आप देख लें कि इस वक्त जो शबाशी साहब के साथ काबीना में लोग हैं वो कितने पुराने अरसे से 80 की दहाई से वो चले आ रहे हैं पार्टी के साथ, और वो पार्टी के साथ लॉयल भी हैं। यहाँ पे अब वो शेख रशीद जैसे जो थे, जिन्होंने कितनी पार्टियां बदल के इनके पास आ गए, शाह महमूद कुरैशी जैसे हो गए, जो शुरू से इनके साथ लोग थे, जो पुराने लोग थे, वो आहिस्ता आहिस्ता उनको साइड पे किया गया। जो पैराशूटर आते थे उनको ओहदे दे दिए जाते थे, उनसे फायदा उठाया जाता तो फिर उनको साइड पे कर दिया जाता। बैरिस्टर गौहर की क्या कंट्रीब्यूशन थी, उठा के उसको फौरन पार्टी का चेयरमैन लगा देगा। आपको असद कैसर नजर नहीं आ रहा, आपको मोहम्मद अली नजर नहीं आ रहा, आपको शहरियार अफरीदी नजर नहीं आ रहा। ये वो लोग थे जो सियासी समझबूझ भी रखते थे, जो सियासी सोच वाले थे, और जो शायद पार्टी को मुश्किलात से निकाल भी पाते। यहाँ पे आगे उन लोगों को आगे कर दिया गया जिसने जितनी बड़क मार ली, जिसने जितनी बानी को खुशनुदी के लिए जितने झूठ बोल लिए, वो सब कुछ होता है। और पार्टी को बड़े लोग चला रहे हैं। जो सोशल मीडिया पे इनका ग्रुप कोई हावी है तो वो समझ रहा है कि पार्टी की पॉलिसी हमने चलानी है। जो यूट्यूबर्स है वो समझते हैं कि पार्टी की पॉलिसी हम चलाएंगे। वो जो सहाफियों को सपोर्ट समझते हैं वो पार्टी हम चलाएंगे। ग्राउंड पे बैठा वर्कर, हर बंदा अपने आप को जब लीडर बना के बैठा हुआ होगा और फिर ऐसे लोग ऊपर पैराशूटर्स आ जाएंगे तो यही हाल होगा इस पार्टी का। और फिर जो डियाला में बैठा हुआ है वो पार्टी से मुशावरत नहीं करेगा, पार्टी से पूछेगा नहीं आपके प्रॉब्लम क्या, सब कुछ अपना फैसला थोपेगा। अगरचे पार्टी का अंदरूनी ये उनका फैसला होता है या उनके पास ये इख्तियार है कि वो किसी को भी आगे लेकर आएं, लेकिन इन फैसलों को जिस तरह से हम देख रहे हैं ये किस तरह से पार्टी वर्कर्स पर और उन लोगों पर जो एक जेन्युइन वर्कर हैं, जो पार्टी के साथ लॉयल हैं, उस पर किस तरह से असरअंदाज हो रहे हैं, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो टूट फूट हमें नज़र आ रही है, जिस तरह से इंतशार नज़र आ रहा है, उसके हवाले से हमारे जो पैनलिस्ट हैं वो अपनी राय दे रहे थे। डॉक्टर साहब मैं आपकी तरफ आऊँगी। सर यकीनन ये हर पार्टी का जो सरबराह है उसका हक होता है कि वो किसी को भी नॉमिनेट करे और जहाँ भी वो लगाना चाहता है उसको वो ओहदा दे, लेकिन ये जो फैसले सामने आ रहे हैं उसकी वजह से जो इंतशार इस वक्त हमें पार्टी में बेचैनी नज़र आ रही है, लोग परेशान हैं। और जुनैद अकबर की ये आप लोगों ने ऑडियो सुनी जिस बेजारी का वो इजहार कर रहे हैं, तो आप ये समझते हैं कि अडियाला में बैठ के जो फैसले किए जा रहे हैं वो असरअंदाज हो रहे हैं लोगों पे? जी शुक्रिया नाहिद। देखिए ये जो बेजारी वाली बात है ये तो अभी और बढ़ेगी, लेकिन इससे पहले मैं ज़रा यकीन दिलाना चाहता हूँ और अपने भाई साफ़ी साहब को तसल्ली भी देना चाहता हूँ कि मैं महमूद खान अचकजई का कोई जिक्र नहीं करूँगा, उनकी वकालत भी नहीं करूँगा, लेकिन ये बात मैं ज़रूर कहूँगा कि पीटीआई जिस नारे पर बनी वो नारा ये था कि माजी की सियासी जमातें या यानी सीनियर सियासी जमातें, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या दीगर जमातें भी, ये सारी की सारी गैर जमहूरी जमातें हैं। ये इल्ज़ाम था बानी पीटीआई का और पीटीआई के लोगों का। ठीक है। और ये कि इन सियासी जमातों में यानी लीडरशिप के उभरने का कोई यानी जायज़ तरीका नहीं है। ताकत के ज़ोर पर, बिज़नेस के ज़ोर पर, यूँ सब दौलत और ख़ानदान के ज़ोर पे ये दावा उसने किया पीटीआई ने और बानी पीटीआई ने। लेकिन हकीकत इसके बरक्स थी। हकीकत ये थी कि ये सारी जमात, मैं माफ़ी चाहता हूँ जो हमारे आगा साहब मौजूद हैं वो इसको कल्ट कहते हैं, जमात नहीं मानते,
تو یہ جو کلٹ یا جماعت یا جو بھی گروہ، ایک سیاسی گروہ یا ٹولہ تھا، اس کا یعنی نیوکلیس ایک فرد واحد تھا، عمران، ایک شخص. یعنی آپ یہ دیکھیے کہ شیخ رشید ہوں، ابھی ذکر ہوا ان کا، اس نے کیا شنیلا نے، یا اور کوئی، وہ کیا کہتے ہیں کہ بھئی ہم تو ایک آدمی کو جانتے ہیں، کسی پارٹی کو نہیں جانتے، وہ ایک آدمی ہی پارٹی ہے. یہی حقیقت ہے کہ دوسروں کو گالی دے کر اپنی سیاسی دکان بنانے والے کا معاملہ یہ تھا کہ کوئی سیاسی جماعت ہی نہیں تھی، ایک فین کلب تھا، ایک کلٹ تھا، اور اس کی بنیاد پر ایک سیاسی گروہ تشکیل دیا گیا اور اس نے اپنا جو بھی ایجنڈا آگے لے جانا تھا وہ لے جائے. اب جہاں اس قسم کے گروہ ہوتے ہیں، ماضی میں بھی ہم نے اس طرح کے گروہ دیکھے ہیں. مثلاً جب الطاف حسین قیادت کرتے تھے شہری سندھ کی اور ایم کیو ایم کی، تو ان کے ہاں بھی ایک فرد واحد تھا اور باقی ہجوم تھا. آپ کو یاد ہوگا ویسے ڈاکٹر صاحب، یہ پچھلے دنوں میرا خیال ہے 2 دن پہلے غالباً جو شفیع جان کا ایک کلپ وائرل ہوا تھا، اور انہوں نے یہ بات کی تھی کہ اگر بانی نہیں ہے تو پھر یہ پارٹی ختم ہے، اس پارٹی کا وجود نہیں رہے گا. اور تو وہ تو خود مان رہے ہیں اس بات کو. اور اسی انداز میں ایک اور مافیا انڈیا میں بھی ہے، جس کو آپ کو یاد ہے کہ وہ اس کا ذکر بھی ہوا ابھی، کہ بمبئی میں اس کی ایک دہشت گردی تھی، اور کیا اس کا بھلا سا نام تھا اس شخص کا، بہت ہی انتہا پسند ہندو تھا وہ، اور وہ کسی دوسرے ذات کے لوگ کو، کرسچین کو، مسلمان کو، سکھ کو، اور یعنی وہاں سے یعنی ایون گجرات کی اسٹیٹ سے بمبئی میں آنے دینے کے لیے وہ بال ٹھاکرے وہ تیار نہیں تھا. تو یہ جو سب لوگ تھے یہ دراصل کلٹ تھے، پریشر گروپ تھے اور بلیک میلرز تھے. بالکل اسی نمونے پر یہ جماعت وجود میں آئی، اور اس کے آپ انجام دیکھ رہے ہیں. کیسے انجام دیکھ رہے ہیں کہ چونکہ کوئی سیاسی جماعت کا سٹرکچر نہیں ہے، کوئی نظم نہیں ہے، کوئی سلسلہ نہیں ہے، لہٰذا فرد واحد تک پہنچنے کے لیے الگ الگ لوگ، الگ الگ طاقتیں، الگ الگ پریشر گروپس اپنی اپنی جال بچھاتے ہیں، سازشیں کرتے ہیں، الگ الگ حربے استعمال کرتے ہیں تاکہ ان تک اور وہاں پہنچا تک جائے. اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے وہ ایک جملے کی اجازت دیں، آگے بڑھنا چاہتے ہیں. جب اس طرح سے ہوتا ہے تو جنید اکبر جیسے جو سنجیدہ اور مخلص لوگ ہیں ان کے ساتھ پھر یہی سلوک ہوتا ہے، اور یہ سلسلہ آگے بڑھے گا، رکنے والا یہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا اقرار صاحب، ممکنہ سیاسی اثرات آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ ابھی بہت ساری آوازیں اٹھ رہی ہیں، کچھ مبصرین یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ مزید استعفوں یا بغاوت کے امکانات بھی ہیں. ہم نے یہ دیکھا ابھی جو 8 فروری کا جو احتجاج سو کالڈ ہوا، 2 مہینے سے اس کی ہائپ کریٹ کی جا رہی تھی کہ پورا ملک بند ہو جائے گا، لیکن اس میں ان کے اپنے ہی لیڈرز جو تھے وہ غائب تھے، اس احتجاج میں وہ شامل نہیں تھے. اب آپ کو آگے کیا لگ رہا ہے؟ اب آگے مزید کیا ہونے جا رہا ہے؟ بہت شکریہ نہیں صاحبہ. سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں ڈاکٹر صاحب کا کہ انہوں نے یعنی کہ میرا ایک جو ہمیشہ ریویو پوائنٹ رہا ہے کہ پی ٹی آئی پارٹی نہیں ہے، کلٹ ہے، انہوں نے آج پھر یاد دلوایا. بہت 2 لفظ بڑے خوبصورت انہوں نے استعمال کیے ہیں، ایک گروہ کا اور ایک ٹولے کا. اور ود ہز پرمیشن میں واقعی اپنا جو میری ایک ڈکشن ہے پی ٹی آئی کے بارے میں کلٹ والی، اس میں بھی میں یہ دونوں لفظ ایڈ ان کرنا چاہتا ہوں. آپ اسے کلٹ کہہ لیں، ٹولہ کہہ لیں یا گروہ کہہ لیں، پولیٹیکل پارٹی تو وہ کسی صورت نہیں ہے. دوسری بات آپ نے ابھی کی کہ جو انہوں نے سو کالڈ لانچ کی، پروٹیسٹ لانچ کیا تھا اور انہوں نے پہیہ جام کرنا تھا. بہت دکھ کی اور یہ بات ہے کہ انہوں نے مانسیرے کے بازار میں طاقت کے مظاہرہ کرتے ہوئے لوگوں کی دکانیں بند کروانے کی کوشش کی، اور پھر ان کی وہاں پہ بڑی ٹھیک ٹھاک قسم کی ہزیمت ہوئی اور وہاں بہت شدید قسم کا لڑائی اور جھگڑا ہوا. ایون آپ اندازہ لگا لیں کہ ان کے جو ویٹیکن کے لاتے تھے ان میں بھی لوگ کسی صورت میں ان کی بات ماننے کو تیار نہیں ہیں. اس کے علاوہ 3 چیزیں ہمیں بڑی امپورٹنٹ ذہن میں رکھنی چاہیے جب ہم بات، جسے آپ نے کہا کہ اس میں اور آپ کو کوئی ڈویژن نظر آئیں گی. پولیٹیکل امپلیکیشنز کیا نہیں صاحبہ، میرے خیال میں ڈویژنز تو بہت زیادہ ہو چکی ہوئی ہے. پولیٹیکل امپلیکیشن یہ ہے کہ ابھی تو یہ چیز اسی طرح ہی چلے گی. ان کی پروونشل اس میں گورنمنٹ موجود ہے اور اس وقت سینٹ میں بھی وہ بھی لیڈر آف اپوزیشن ہے اور نیشنل اسمبلی میں بھی.
میری یہ ذاتی رائے ہے, میں غلط بھی ہو سکتا ہوں, میرے سے زیادہ یعنی کہ دوست اس پہ بہتر کبھی بات کر سکتے ہیں. یہ جو بیسکلی ڈیفیکشن کا لا ہے نا, یہ جو ہم نے بعد میں بنایا ہے, اس ڈیفیکشن کے لا نے ہم سے یعنی کہ ہماری جمہوریت کے ساتھ بہت زیادتی کی ہے. آپ کو ایک شریف آدمی جس طرح جنید اکبر صاحب جیسے کہ اپنا صافی صاحب نے کہا کہ ہی از ویری ریزنیبل پرسن, انہوں نے بڑی ان کی کنٹریبیوشن ہے, اگر وہ بھی پارٹی چھوڑنا چاہے تو اس کے لیے پرابلم ہو جاتا ہے. یہ ڈیفیکشن لا نے ان جیسے جو کلٹ ہے نا, جائے ایک دفعہ طاقت میں آ جائے پی ٹی آئی جیسے, ان کو بیسکلی دوام بخشا ہے. تو میری آپ کے پروگرام سے بھی یہ وساطت ہے سے میں بات کروں گا کہ سننے والے سنیں کہ اگر ہمیں ایک دفعہ ڈیفیکشن لا کو بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ اس قسم کا, جو میں لفظ کوئی سخت نہیں استعمال کر سکتا ہوں, ملک کے خلاف ایک ٹولہ پروونشل گورنمنٹ میں بھی بیٹھا ہوا ہے, نیشنل اسمبلی میں بھی بیٹھا ہوا ہے اور سینٹ میں بھی بیٹھا ہوا ہے, لیکن ایک شریف آدمی جو اس ٹولے کے سے جیت کر آیا وہ اس کو نہیں چھوڑ سکتا ڈیفیکشن لا کی وجہ سے. جو ملک سے محبت بھی کرتا ہے کھڑا ہونا پڑتا ہے, جب تک نئے الیکشن نہیں آئیں گے یہ آپ کو برداشت کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے, ٹیکنیکلی بات کر رہا ہوں نا. اور آخری جی میرے خیال ان کی بات ختم ہو گئی. بہرحال ابھی بہت ساری آوازیں اٹھ رہی ہیں اور اس حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ یہ معاملہ یہاں پہ رکنے والا نہیں ہے, ہمیں مزید معاملات جو ہیں وہ خراب ہوں گے اور اسی طرح سے پارٹی میں انتشار جو ہے وہ بڑھ رہا ہے. ایک جو کہتے ہیں کہ لاوا پک رہا ہے اور ایک دم سے پھٹنے کو تیار ہے, اسی قسم کی صورتحال اس وقت ہمیں نظر آ رہی ہے. بہرحال آگے بڑھتے ہیں. ایک اچھی خبر ہمارے پاس یہ موجود ہے کہ بنگلہ دیش میں اس وقت جو ہے 15 سال کے طویل انتظار کے بعد حقیقی انتخابات کی تمام تر تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں. کل رات پیر کی رات انتخابی مہم جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے. 12 فروری کو ملک بھر میں ووٹنگ ہوگی اور 17 کروڑ آبادی والا جو ملک ہے اس وقت اس میں سخت مقابلے کی توقع ہے. ٹرینڈز جو نظر آ رہے ہیں اور جو وہاں پر سیاسی سرگرمیاں ہیں, لوگ بہت پرجوش ہیں ان انتخابات کے حوالے سے. اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے. جو مینلی ہمیں یہاں پر بی این پی نظر آ رہی ہے اور بی این پی کی قیادت جو ہیں وہ طارق رحمان کر رہے ہیں. 17 سالہ جلا وطنی کے بعد یہ دسمبر میں واپس آئے ہیں اور ان کے جو والدین, مرحوم والدین ضیاء الرحمان اور خالدہ ضیاء کے ورثے کے حوالے سے یہ اس وقت یہاں پہ بات کر رہے ہیں اور ان کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ اس ملک کو زیادہ بہتر طریقے سے اکیلے چلانے کی صلاحیت رکھتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ یہ بھی خبر موجود ہے کہ بی این پی کے جو ہے اپنی جگہ دعوے کر رہی ہے, جماعت اسلامی جو ہے وہ بھی وہاں پر بڑی سٹرونگ ہے اور وہاں پر بھی ہمیں ایک اتحاد نظر آ رہا ہے. اور این سی پی نیشنل سٹیزن پارٹی نے بھی ابھی ان کے ساتھ اتحاد کیا ہے. عوامی لیگ اپنی جگہ پر موجود ہے. اوبویسلی جو ماحول ہوتا ہے, جو سرگرمیاں ہوتی ہیں الیکشن میں, وہ ہمیں وہاں پر عروج پہ نظر آ رہی ہیں. اس کے حوالے سے اب ظاہر ہے جب الیکشن ہوگا تو تمام تر صورتحال تو تبھی واضح ہوگی, لیکن اس وقت کیا ٹرینڈز ہیں, کون سی پارٹیز ہمیں مضبوط نظر آ رہی ہیں اور خاص طور پر عوام کی سوچ کیا ہمیں نظر آ رہی ہے, اس کے حوالے سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ پروگرام کریں. صافی صاحب, اوورآل اگر دیکھا جائے ایک بڑی اچھی خبر ہے. 15 سال کے طویل انتظار کے بعد بالآخر الیکشنز ہونے جا رہے ہیں. لوگ بڑے پرجوش بھی ہیں, بڑی تیاریاں بھی کر رہے ہیں. ظاہر ہے کہ ان کی اپنی ایک سوچ ہے جس کے تحت وہ باہر نکلیں گے اور جس پارٹی کو وہ چاہیں گے ووٹ دیں گے. ابھی آپ کو کیا وہاں پہ سوچ نظر آتی ہے, ٹرینڈز کیا نظر آتے ہیں؟ ناہید, جو بنگلہ دیش کے عام انتخابات جو 12 فروری کو ہونے جا رہے ہیں, اس کے ساتھ سے ایک آئینی ریفرینڈم بھی پائے تکمیل تک پہنچایا جائے گا. ان دو عوامل میں اس وقت جو سب سے بڑا فیکٹر جو فیل کیا گیا ہے, جو عالمی مبصرین ہے, جو مقامی مبصرین ہے, وہ اس بات پہ متفق ہے کہ اس دفعہ انڈیا سینٹیمنٹ پہ ووٹر جو ہے وہ ووٹ دیں گے. اور اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. حسینہ واجد کا جو ظالمانہ دور تھا اور اس میں جس طریقے سے جماعت اسلامی اور بی این پی اور باقی جو انسان مسلم لیگ کے لیڈروں کو پھانسی, جی مسلم لیگ کے لیڈرز کو, اور جو جمہوری اور آئینی آوازیں تھی اس کو دبانے کے لیے حسینہ واجد نے بہت ہی ایک گناؤنا کردار ادا کیا. اور جس طریقے سے ان کی جماعت نے بنگلہ دیش کو باقاعدہ طور پر بھارت کی ایک کالونی میں تبدیل کیا تھا, تو آپ نے دیکھا کہ اس جو طرز عمل تھا, اس کے رد عمل میں
جو نوجوانوں کی تحریک اٹھی اور اس کے نتیجے میں حسینہ واجد کا حکومت کا دڑن تختہ ہوا اور وہ آج بھی بھارت کی گود میں بیٹھ کے بھارت کی ریاست کی گود میں جا کے وہ پناہ گزین ہے. تو میری نظر میں بھی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں اور بیشتر جو مبصرین ہیں ان کا یہی خیال ہے کہ بھارت نوازی اور بھارت کے خلاف جو نفرت کا اظہار ہے وہ ایک ریفرینڈم کی طور پر یہ 12 فروری کے انتخابات میں سامنے آئے گا اور اس بنیاد پہ یہ کہا جا رہا ہے، یہ اندازے لگائے جا رہے ہیں کہ BNP طارق الرحمان جس کو لیڈ کر رہے ہیں، بیگم خالدہ ضیاء علیل ہے اور وہ وفات پا چکی ہے اور ان کی جماعت کے جو ساری ذمہ داری ہے وہ طارق الرحمان کے کاندھوں پہ ہے. تو مجموعی طور پر BNP کو جو 300 نشستوں میں تقریباً 295-96 نشستوں پہ ان کی امیدوار اس وقت سامنے آئے ہیں، تو ان کے بارے میں اندازہ ہے کہ ان کو اکثریت مل جائے گی، بلکہ کچھ مبصرین سے جن سے ہماری بات ہوئی ہے وہ 2/3 اکثریت کے بارے میں BNP کے بارے میں اندازے لگا رہے ہیں، لیکن یہ صرف اندازے ہے. اس کے بعد جو دوسری بڑی جماعت ہے جو ترازو کے نشان کے ساتھ جو اتحاد ہے، بلکہ جماعت اسلامی جماعت اسلامی مرکزیت والا جو جماعت جو اردو کا ترجمہ وہ ہے، تو وہ جس اتحاد کو لیڈ کر رہی ہے ترازو کے نشان کے ساتھ، ان کے بارے میں اندازہ ہے کہ جماعت اسلامی یا تو ایک کلیدی کردار کے طور پر پارلیمانی جماعت کے طور پر یہ اتحاد جیت کے سامنے آئے گی، اور اگر بالفرض BNP 2/3 اکثریت حاصل کرنے میں کامیاب ہوتی بھی ہے تو تب بھی جماعت اسلامی کا کردار جو ہے آنے والے دنوں میں بنگلہ دیش کی سیاست میں اور بنگلہ دیش کے پارلیمان میں بہت ہی اہم ہوگا. اور آخری جو جین زی کے بارے میں، نوجوانوں کے بارے میں یہ رائے ہے کہ وہ منقسم ہے، چونکہ وہ ایک جماعت کے حیثیت سے یہ تنظیم جو ہے کوئی یہ نوجوانوں کے جو ایک تحریک تھی وہ حصہ نہیں لے رہی، لیکن زیادہ تعداد جو ہے BNP اور کچھ تعداد جو ہے وہ جماعت اسلامی کی پشت پہ ہمیں کڑی نظر آتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا اقرار صاحب، آپ اس پہ کیا رائے ہے؟ طارق رحمان صاحب BNP کو لیڈ کر رہے ہیں، شفیق الرحمان صاحب جو ہیں وہ جماعت اسلامی کو لیڈ کر رہے ہیں اور جو ساتھ میں اتحاد موجود ہے، اور اس وقت اینٹی انڈیا سینٹیمنٹ ہمیں بھی بہت زیادہ نظر آ رہا ہے وہاں پر. پھر جو جنزی کی بات ہے وہ بھی اپنی جگہ پر بہت اہم فیکٹر ہے کہ وہ اس وقت ڈیوائیڈڈ ہے دونوں جماعتوں کے ساتھ. جو بڑی جماعتیں اس وقت ہمیں نظر آ رہی ہیں، عوامی لیگ کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اوور آل کیا آپ کو نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں جی، پہلی تو بات ہے کہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے جو بنگلہ دیش کے الیکشن ہیں وہ پیسفلی ہو جائیں، کیونکہ جو انٹرنیشنل رپورٹس ہے اس میں ہے کہ انڈین راج کی بہت کوشش ہے کہ کسی طریقے سے وہ الیکشن جو ڈے ہے اس کو وہ بلڈی کریں. تو بس ہماری یہ دعا ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ انڈیا کے جو یہ مقاصد ان میں ناکام کریں اس کو. جہاں تک بات ہے جین زی کا ڈویژن ہونا، تو میں اس کو ایک پازیٹیو آسپیکٹ سمجھتا ہوں، کیونکہ آپ کے پاس 2 بڑی آپشن ہیں مائنس انڈین سپانسرڈ پارٹی کے، جس کا میرا خیال ہے کہ میں آپ کو فیوچر نہیں دیکھتا ہوں. اور جہاں تک بات ہے جماعت اسلامی کی بہت کنٹریبیوشن ہے، بہت قربانیاں ہیں، اور خاص کر یہ پچھلے 15 سال کی عمر جو ظلم ہوا ہے جماعت اسلامی کے اوپر، وہ اب دیکھنا ہے کہ وہ ووٹ میں ٹرانسفارم ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے. جو اس وقت بحث ہو رہی ہے انٹرنیشنل میڈیا میں اور ایون اکیڈیمیا میں بنگلہ دیش کے، وہ یہ ہے کہ یہ الیکشن یہ بھی ثابت کریں گے کہ کیا بنگلہ دیش جو ہے ایک پیورٹن جو ہے کنٹری کے طور پہ سامنے آئے گا، جس میں جو ریلیجن ہے وہ ایک مین فوکل پوائنٹ ہوگا ڈیسیژنز کا، یا ایک لبرل اور اب سیکولر کنٹری کے طور پہ سامنے آئے گا. اور یہ بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے جو کہ ثابت کریں گے 12 فروری کے الیکشن. ٹھیک ہے. اچھا، یہ جو انہوں نے بات کی ہے کہ لبرل اور اس طرح سے طارق رحمان صاحب جو ہیں وہ بڑے پروگریسو ایک انداز میں سامنے آ رہے ہیں، جس طرح سے وہ
غیر مسلم شہریوں سے خصوصاً ہندوؤں سے خطاب کر رہے ہیں، ان کی ساری جو ہے ان سے گفتگو کر رہے ہیں، مساوات کی بات کر رہے ہیں کہ سب کو ہم اکٹھے لے کے چلیں گے. پھر جماعت اسلامی کا ظاہر ہے کہ اپنی جگہ پر ایک موقف ہے، وہ اس کو دہرا رہے ہیں. اور جو یہاں پر ہم بات کر رہے تھے، ایک اور جماعت جو بڑی اہم ہے NCP جو اس وقت ان کے ساتھ شامل ہو گئی ہے، وہ خاص طور پر وہ خواتین کے حوالے سے ناہید اسلام جو ہے وہ خواتین کے حوالے سے بات کر رہی ہیں کہ ان کے حقوق کا خیال رکھا جائے گا. تو اوور آل اگر دیکھا جائے یہ سارے جو دعوے اور نعرے ہمیشہ ہر ملک میں انتخابات میں ہم دیکھتے ہیں. اب یہ ہے کہ عوام اس کو بائے کرتی ہے یا نہیں کرتی ہے. شنیلا، یہ ایک بہت بڑا سوال ہوتا ہے کہ یہ آپ کی ساری چیزیں جو ہیں یہ ووٹ بینک میں ٹرانسفارم ہو پائیں گی یا نہیں ہو پائیں گی. آپ کو کیا لگ رہا ہے کون اس وقت مضبوط نظر آ رہا ہے؟ نہیں، بات یہ ہے کہ بنگلہ دیش کو اگر دیکھیں نا تو اس وقت جو وہاں پہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں اس کی صورتحال بڑی مختلف ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی حال ہی میں ایک تحریک چلائی اسٹوڈنٹس نے اور انہوں نے ایک وزیر اعظم کو اٹھا کے باہر پھینکا اور اس کو فرار ہونا پڑا ملک سے. تو اب جو وہ تحریک تھی نوجوانوں کی، وہ جا کے اب ایک پارٹی کے ساتھ اس کا اتحاد ہو گیا ہے اور وہ نوجوان جنہوں نے لیڈ کیا تھا وہاں سے نکالنے کے وزیر اعظم کو. حالانکہ جو وہاں پہ اگر سٹوڈنٹس لیڈر آن ہیں یا سٹوڈنٹس ان سے اگر بات وغیرہ کی جائے، جو ہم نے وہاں کے صحافیوں سے پوچھا تو یہ کہہ رہے تھے کہ وہ سٹوڈنٹ تھوڑے سے اس بات پہ فرسٹریٹ ضرور ہوئے ہیں کہ جماعت اسلامی کے ساتھ اتحاد کیوں ہو رہا ہے. ہم اپنی علیحدہ سے ایک پارٹی بناتے اور ہم خود الیکشن لڑتے اور ہم جاتے، کیونکہ وہی بات ہے کہ جو جین زی ہے وہ یہی سمجھ رہی ہے کہ یہ اگر ہم طارق رحمان کو بھی دیکھیں تو ان کے ساتھ بھی ایک بیگیج ہے ان کی والدہ کا، جن کے اوپر کچھ الزامات بھی لگتے رہے. پھر طارق رحمان کے اوپر بھی کچھ نہ کچھ انڈین لابی کا وہاں کے صحافیوں کے مطابق تھوڑے سے ریزرویشنز ہیں لوگوں کو. تو یہ چیز کی وجہ سے بھی تھوڑے سٹوڈنٹس تھے کہ ہم اپنی جماعت بناتے اور ہم خود الیکشن کے اندر جاتے اور ہم فائٹ کرتے اور ہم جا کے سنبھالیں معاملات کو. ہم کب تک پرانی جماعتوں کے ساتھ چلتے رہیں گے؟ پھر وہاں پہ جو خواتین ہیں ان کا بھی ایک بہت بڑا ووٹ بینک ہے. اب وہ خواتین کیا جماعت اسلامی کو دیتی ہیں ووٹ کہ نہیں دیتی ہیں، یہ فیصلہ کن ضرور ثابت ہوگا اس دن. تو وہاں پہ چیزیں بہت ڈیوائیڈڈ ہیں، صورتحال بڑی مختلف ہے اور وہاں پہ تقریباً 8000 کے قریب جو پولنگ سٹیشن ان کو سینسیٹیو قرار دیا گیا ہوا ہے. تو یہ ساری چیزوں کے ساتھ جب وہ الیکشن کے اندر جا رہے ہیں صورتحال مختلف ہے. سروے بھی بہت کچھ پریڈکٹ کر رہے ہیں، لیکن پتہ تبھی چلتا ہے ووٹنگ ڈے والے دن کہ ووٹر کا مائنڈ کیا سوچ رہا ہے اور وہ کس طرح جا کے ووٹ ڈالنا ہے. تو وہ ہمیں اسی دن پتہ چلے گا. ابھی تو صرف ہم تجزیے کر رہے ہیں کہ طارق رحمان کے اوپر یہ ریزرویشن ہے، جماعت اسلامی کے اوپر خواتین کے ریزرویشنز ہیں، اسٹوڈنٹ یہ سوچ رہے ہیں. تو الیکشن ہوں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ کیا وہ اپنے نعرے سے منشور سے جو ایک اتنی بڑی تعداد میں یوتھ ہے اس کو اٹریکٹ کر پائیں گے کہ نہیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، ناہید اسلام کے حوالے سے ہم نے بات کی، اگرچہ مرد ہیں لیکن خواتین کو جس طرح سے وہ ساتھ لے کر چل رہے ہیں یہ ایک بڑی زبردست ان کی موو ہے. پھر وہ جماعت اسلامی کے ساتھ شامل ہیں، ان کا جو اتحاد ہے ہمیں بڑا مضبوط نظر آ رہا ہے. پھر جو اس وقت ہمیں ڈفرینٹ ڈائنامکس نظر آ رہے ہیں، ماضی سے اس وقت چیزیں مختلف ہیں. اس میں طارق رحمان صاحب ایک پروگریسو آواز کے طور پر ابھر رہے ہیں. یہ ساری چیزیں اگر ان کو ملا کر دیکھا جائے تو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ کون کس جگہ پر کھڑا ہے؟ اگرچہ یہ اس وقت تو اندازے ہیں، obviously الیکشن کے بعد ہی معلوم ہوگا کہ صورتحال کیا ہے. اور عوامی لیگ کے حوالے سے بھی میں چاہوں گی کہ گفتگو کیجیے گا تھوڑی سی. ناہید دیکھیے، وہاں جماعت اسلامی الیکشن میں کامیابی حاصل کرے یا بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی الیکشن میں کامیابی حاصل کرے، یہ بنگلہ دیش کے عوام کا فیصلہ ہے اور ہمیں ان کے فیصلے کا خیر مقدم کرنا چاہیے، اس کا ساتھ دینا چاہیے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اور اس لیے بھی دینا چاہیے کہ ان دونوں جماعتوں میں سے جو جماعت بھی کامیابی حاصل کرے وہ پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات رکھے گی. اور پاکستان ہماری خواہش اور کوشش یہ ہونی چاہیے کہ پاکستان، یعنی ہم دعا کر سکتے ہیں، یعنی خواہش کیا ہوگی کہ پاکستان کے جو حامی ہیں وہ وہاں کامیابی حاصل کریں. اور اس وقت ہمیں یہ جو سینیریو نظر آ رہا ہے بنگلہ دیش کا، اس میں بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی ہو یا جماعت اسلامی ہو، یہی منظر پہ دکھائی دے رہے ہیں. اس لیے امکان زیادہ یہ ہے کہ ان میں سے کوئی بھی آئے وہ پاکستان کا دوست ہوگا، نمبر 1. نمبر 2 جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ جو یہ تھی اندرا گاندھی، جب 71 کا سانحہ ہوا تو ان کا ایک سٹیٹمنٹ جو اب بھی تاریخ پہ اس کی بازگشت سنائی دیتی ہے کہ ہم نے خلیج بنگال میں 2 قومی نظریہ ڈبو دیا ہے. ٹھیک ہے، یہ بات اندرا گاندھی نے کہی. لیکن آج بتائیں کہ خلیج بنگال
में वो डुबोया या नहीं डुबोया, बांग्लादेश की सरजमीन पर दो कौमी नजरिया बोल रहा है कि नहीं बोल रहा, ठीक है। भारत से बेजारी की बुनियाद पर इलेक्शन लड़े जा रहे हैं कि नहीं लड़े, असल बात ये है। इसका मतलब ये है कि दो कौमी नजरिया अपनी जगह पर एक हकीकत था, ठीक है, और सही, वो दुरुस्त। हकीकत अपनी ताकत से खुद को बनवा रही है। तो हमें इससे परवाह नहीं है कि कौन जीतता है और कौन नहीं जीतता है। एक बात आपने अवामी लीग की कही, मेरे पास बराह रास्त मालूमात नहीं है, मैंने चंद दोस्तों से बात की बांग्लादेश में, तो मालूम हुआ कि कहीं आज़ाद उम्मीदवार उनके खड़े हुए हैं और उनके मजबूत पॉकेट्स हैं, तो मुमकिन है कि वो भी आ जाए। तीसरी बात जमात इस्लामी का आपने कहा कि ख़वातीन का मामला, तो ये बात दुरुस्त है कि ख़वातीन के बारे में एक स्टेटमेंट आई, डॉक्टर शफीक और रहमान जो अमीर हैं उनको प्रॉब्लम हुई, लेकिन उन्होंने अब कैंपेन चलाई है एक बहुत बड़ी ख़वातीन में मकबूलियत के लिए, उसके असरात अब 12 को देखेंगे। ठीक है, वक्त बिल्कुल ख़त्म हो रहा है, मुझे एक और अहम मौजू भी शामिल करना है, और मौजू ये है कि अमरीकी सदर ने मगरबी किनारे पर इसराइल कब्ज़े की मुखालफत कर दी है। उसके अलावा बरतानिया की जानिब से ये मुतालबा सामने आए हैं कि इसराइल फ़ौरी तौर पर तोसी फैसले जो है इसको वापस ले, यकतरफ़ा कब्ज़े की किसी भी कोशिश को जो है वो रोका जाए। मुस्लिम ममालिक का भी इस हवाले से एक मुश्तरका मौक़िफ़ सामने आया है। पाकिस्तान समेत 8 मुस्लिम ममालिक ने इसकी शदीद मज़म्मत की है और आलमी बरादरी से इसराइल को रोकने का मुतालबा किया है। प्रेसिडेंट ट्रंप भी जब इस बात को दोहरा रहे हैं तो ओवरऑल ये खबर कितनी अहम है? साफ़ी साहब मैं चाहूँगी ज़रा क्विकली इस पर अपना रिस्पॉन्स दे दीजिएगा। देखिए, देर आए दुरुस्त आए, भारत अमेरिका की जानिब से इसराइल के ख़िलाफ़ एक बयान ही गनीमत है इस दौर में, अगर हम बात करें, और पूरी दुनिया जानती है कि अगर अमेरिका चाहे तो इसराइल और इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के ज़ालिमाना हाथ को रोकने की इस्तिताअत सिर्फ़ और सिर्फ अमेरिका के हाथ में है। तो इस बयान को, डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान को हम मुस्बत अंदाज में देख सकते हैं, लेकिन नताइज ज़्यादा कुछ खुशकुन होने के हमें उसके इम्कानात बहुत कम नज़र आते हैं। जी शनीला, मुस्लिम ममालिक का भी जो दो टोक मौक़िफ़ है वो हमेशा से हम ये जानती हैं कि मुस्लिम ममालिक इस बात का इरादा करते हैं, लेकिन बरतानिया की जानिब से, फिर प्रेसिडेंट ट्रंप की जानिब से भी इसी बात को दोहराना किस कदर खुशाइंद है? बिल्कुल है। देखें, जो गज़ा अमन बोर्ड कायम किया गया है वो प्रेसिडेंट ट्रंप ने ही उसको किया है, तो उनके ऊपर सबसे ज़्यादा यही जिम्मेदारी बनती है कि वो इसराइल को यकतरफा कोई भी इकदाम करने से रोके, और उसके अलावा जो सीज़ फायर की गई है उसके ऊपर अमल दरामद करवाएं। तो ये तो आहिस्ता आहिस्ता मुस्लिम ममालिक तो हमेशा से ही इस फ़लस्तीन के साथ हैं। पाकिस्तान का तो दो टोक मौक़िफ़ रहा है फ़लस्तीन के ऊपर, लेकिन अब वहाँ से जो आवाज़ें उठ रही हैं तो उनके ऊपर जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि उन्होंने ये जिम्मेदारी उठाई है। तो इस जो उनकी तरफ से जो बयान आ रहा है ये बड़ा खुशाइन है, और ये ज़रूरत भी है कि इसराइल को अब रोका जाए। ठीक है जी डॉक्टर साहब। देखिए, मैं 2 जुमलों में बात कह दूंगा। पहली बात ये कि ये जब पीस बोर्ड में मुस्लिम ममालिक गए हैं तो वो इन ब्लॉक गए थे, और ये भी ऐलान किया था कि हम मुत्तफ़िक़ा मौक़िफ़ इख्तियार करेंगे, और इस मरहले पर हमें ये दिखाई दे रहा है। दूसरा, ये बदगुमानी हो रही थी कि ये जो इसराइल को तस्लीम कराने के लिए हो रहा है, उसकी हेजमनी कायम करने के लिए ये बोर्ड कायम हुआ है। तो आज के इस वाक़े ने इस वाक़े ने साबित कर दिया है कि सूरत हाल मुख्तलिफ है। जी बिल्कुल, इस इम्कान को रद्द कर दिया है कि ये ऐसा मामला नहीं है। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। मेरे तमाम तो पैनलिस्ट मेरे साथ मौजूद थे, आप सबका बहुत शुक्रिया करने के लिए। नाज़रीन, कल इंशाअल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।